فرمان ہے میرے کو الحمدللہ نون بڑا خاندان ہے، سیال بڑا خاندان ہے، ساڑھے علاقے چیمے چٹھے ورک پٹی بڑے بڑے خاندان نے، لیکن میرا دل کرتا ہے کدی وڈے وڈے خاندان ساڑھے جیسے نہیں، وڈے وڈے خاندان کرسیاں تے بیٹھے ہون، اوتے شملیاں دیا پگاں بدیاں ہون، اوتھے انہاں دی پگ جاندی ہوئے تے وڈیا وڈیا خانداناں دے سامنے میں منواواں قرآن تے ہاتھ نے ایک کوئی خاندان ہے جدے تے اللہ بھی درود پڑھتا ہے، شکریہ، جنہ تے ملائکہ بھی درود پڑھ دیں، جنہ تے مومنین نو بھی درود پڑھن دا حکم ہے۔ یہ جڑے درود والے نے نا جی، انہاں نو میں قرآن چو ثابت کر دینا کہ وہ محسن اسلام، جڑے درود والے نے وہی محسن اسلام نے۔ یہ جڑے مہربانہ نے تازہ تازہ درود بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، انہاں صحابہ ہی نو اپنے عشق دی بنیاد وچ درود شامل کیتا ہے، ویسے محسن وہی نے بھائی محبت دی وجہ تو شامل کیتا ہے۔ میں سمجھنا جڑے عاشق ہوندے نے عاشقاں دا مزاج ہی وکھرا ہوندا ہے، آخر اہل بیت دے عاشق موجود نے تے صحابہ کرام دے بھی تے عاشق ہے نا، جویں اہل بیت دا عاشق اہل بیت دے متعلق اپنا کوئی خیال رکھدا ہے، ایویں صحابہ دے عاشق بھی صحابہ دے متعلق کوئی خیالات رکھدے نے۔ تو بڑا درود ہے نا، میں تیسری جماعت دے نصاب وچ پڑھیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی یہ آیت لکھ کے تھلے لکھے درود پاک، وہ درود کی لکھے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، او دے متعلق ساڈے علماء نے گزارش کی تھی، گزارش تے اسی کر سکنے، گزارش نال مناظرہ تو نہیں نہ ہوندا، گزارش تے پرچہ بھی نہیں ہوندا۔ میرے کو ذمہ دار شخصیات بیٹھیاں نے، ترلے تے پرچہ ہوندا ہے، ترلے تے گزارش دا معنی پنجابی ترلا ہوندا، میری پنجابی سمجھ آ رہی ہے، یعنی ترلا، گزارش دا معنی ترلا، درخواست دا معنی ترلا، درخواست ترلا ہوندی ہے، یارا درخواست دا معنی میرا ترلا ہے کہ میں نے 3 چھٹیاں چاہیے دیں، درخواست دا معنی کہ میرا تبادلہ قریب کر دے، یہ دا مطلب ترلا، میں ترلا کرنا پیا، مہربانی فرماؤ، ترلے تے پرچہ نہیں ہوندا، ترلے تے ناراض بھی ہونا چاہیے، ترلے تے جڑا بندہ ترلے تے آ گیا لڑنا او دے نال کی، اساں پاکستان دی گورنمنٹ نو ترلا کیتا ہے، لڑدے نہیں اسی، ترلا کیتا ہے، ترلا یہ کیتا ہے کہ نصاب میں مسلکی درود نہ رکھو، دینی درود رکھو، جی مہربانی، بس اینا ترلا کیتا، بھائی ترلا کسے ویلے کو ماندا ہے کہ بلا کسے ویلے نہیں ماندا، درخواست بابا جی کسے ویلے قبول ہوندی ہے، کسے ویلے قبول نہیں ہوندی، درخواست دینا ساڈا حق ہے کہ اساں درخواست کیتی ہے کہ مہربانی فرماؤ درود نصاب کے اندر مسلک کا درود نہ رکھو، دین کا درود رکھو۔ میں تو مسلک دا درود دسنا، مثلا اگر اذان تو پہلے کوئی بندہ آندہ ہوئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وآلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، شک بھی نہیں پیندا کہ دیوبندیاں دی مسجد ہوئے، میں پھر آنا اذان تو پہلے ایک بندہ آندہ اذان تو پہلے، اذان دیندہ نہیں، اذان تو پہلے کھلو کے آندہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وآلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، شک بھی نہیں پیندا کہ اہل حدیثاں دی مسجد ہوئے، پورا یقین ہوندہ ہے کہ یا مسجد غوثیہ ہے یا گلزار مدینہ ہے یا بہار مدینہ ہے، اے اہل سنت بریلوی حضرات یہ درود پڑھ دینے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وآلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، یہ اہل حدیث نہیں پڑھ دے، میں پھر پہ آنا اہل حدیث نہیں پڑھ دے، اچھا یہ دیوبندی بھی نہیں پڑھ دے، وہ بھی نہیں پڑھ دے، اہل سنت بریلوی پڑھ دے، یہ ہو سکتا ہے کوئی اہل حدیث اللہ اکبر نہ آکھے، آندہ ہے آندہ ہے، یہ جو درود ہے نا یہ مسلک ہے، اذان دین ہے، مہربانی بہت شکریہ، جڑی اذان ہے نا وہ دین ہے، وہ دین سارے نو قبول ہے، ایک دا مسلک ملدا ہے دوسرے دا مسلک نہیں ملدا، ایڈا درود ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، یہ مسلک دا درود ہے، یعنی ایک مسلک آل تے بھی درود پڑھ دی تے صحابہ تے بھی درود پڑھ دی، سانو اعتراض نہیں، وہ ضرور پڑھن کروڑ بڑی پڑھن، لیکن نصاب میں مسلک کا درود نہ رکھیں، نصاب میں دین کا درود رکھیں، تھوڑے سمجھ کے بندے دبالن تے وکھری گل ہے، ویسے ساڈے عالم نے تان پان دیتی پنجابی چ کیویں، ایک بندے بچوں بولیا، اسے کہا جی وہ دین کا درود کون سا ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ، مولا تو انہوں جزائے خیر دی، وہی تو دین کا درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور نماز کی درود ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
اسی جنازے چ درود ابراہیمی پڑھنے ہیں. اہل سنت دوستوں نو واجب نماز پڑھتے ہیں, یعنی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. قرآن دی قسم جتھے دل کردہ پڑھو, لیکن پڑھو او جڑا نماز وچ پڑھیا جاندہ ہے. ایک تیب قبلہ مہربانی کرو, میں ایک بندے نے مشورہ دیتا ہے, میں کہا یار درود ہے یا ابراہیم تے او دی آلت ہے یا محمد تے او دی آلت ہے. ابراہیم تے او دی نسل تے درود ہے, مصطفیٰ تے او دی نسل تے درود ہے. اے دو ہی نسلہ نے, دو ہی خاندان نے, تے وچوں ایک ہی خاندان ہے. ابراہیم تو لے کے محمد تک آل ابراہیم ہے, محمد تو لے کے مہدی تک آل محمد ہے. انہاں تے بھی درود, شکریہ قبلہ, انہاں تے بھی درود ہے, انہاں تے بھی درود ہے. سانو درود آل ابراہیم تے پڑھاں گے تاں بھی مطمئن, آل محمد تے پڑھاں گے تاں بھی مطمئن. میں ایک بندے نو آکھیا ہن مہربانی کرو ایک کیوں درود پڑھیا جے آل ہی و صحابہ ہی. مینوں ایک بندہ کہنے لگا, عالم کہنے لگا, بڑے عالم سن. میں کہ جو نہ عشق دی وجہ تو بچ صحابہ ہی پایا, غصہ نہ کرو, انہوں نے صحابہ نال عشق ہے. اے عاشق کینوں آندے نے؟ میں جڑا کنک والیاں گولیاں کھا جائے, دوائی نہیں مارن والی کیڑے ہوندی, وہ بندے کھا جاندے نے عاشق. تانوں کیویں؟ میں کہا مینوں بھی تجربہ ہے, ساڈے چ بھی عاشق ہے نے, ساڈے چ بھی آئے نے, انہاں چ بھی آئے نے, ساڈے چ بھی عاشق نے. میں کہا انہاں بندیاں شاید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تے اس واسطے درود پڑھیا ہے کہ حشر والے دن صحابہ نال ملاقات ہوے گی تے صحابہ جفا مار لین گے تے منہ چوم کے آکھن گے واہ اللہ کے بندے تو تے ساڈے تے بھی درود پڑھ چھڑے, یعنی راضی ہون گے پہ تو کمال کیتی ہے. حالانکہ اسی ساری زندگی انہاں تے پڑھتے رہے. سبحان اللہ. یار صحابہ کرام جی میرا ایک دعویٰ جی قبلہ میں دعویٰ کرنے لگا, قرآن تے میرے ہاتھ نے جدو اللہ فرمایا مومنوں نماز پڑھو, جنہاں سب تو پہلا نماز پڑھی ہے انہاں نو صحابہ آندن. بھائی شیعہ مہربانی کرنا جے, میرے نال تھوڑا تعاون کرنا جے, کیونکہ تواڈے منہ چو صحابہ دا لفظ کڈوانا انجی ہے جویں اہل حدیثاں کولوں یا علی کڈوانا. اس واسطے تساں گھبرانا نہیں, یہ لفظ بڑا خوبصورت ہے. تساں ایمانداری نہ گل کرنی ہے, میری رعایت قبلہ نہیں کرنی. میں دعا جی مصاحب دے قریب کراں گا انشاءاللہ. جدوں اللہ فرمایا نماز پڑھو, سب تو پہلا نماز کنے پڑھی؟ تھوڑے بندے بولے نے ویکھ لو چاکا ہی ہے نا, یہ کھولو چاکا. سب تو پہلا نماز کنے پڑھی؟ جدوں اللہ فرماندا سی نا یا ایھا الذین آمنو, ادو مراد ہی صحابہ ہوندے سن. شیعہ نو منوان واسطے ہفتہ چاہیے دے گھر. جدوں اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, تے کون سن اس دور چ ایمان والے؟ ہن ودے نے بندے صحابہ, کافر ہور سن, یہودی ہور سن, مشرک ہور سن, عیسائی ہور سن. یا ایھا الذین آمنو پھر کون سن؟ تھوڑے بندے ہور ودے نے, کون سن؟ سب تو پہلا اللہ فرمایا نماز پڑھو, کنے پڑھیے؟ صحابہ. ایک باری پھر رکھو کنے پڑھیے؟ یہ جڑے بندے میرے منہ لوگ غور نہ پہ بندے نا کہ تو حضرت علی دی گل کیوں نہیں کردا؟ قرآن تے میرے ہاتھ نے, علی تے ادوں بھی پڑھدا سی جدوں واجب ہی نہیں سی ہوئی. مولا تانوں جزا شکریہ قبلہ. وہ علی تے ادوں بھی پڑھتے سن جدوں فرض ہی نہیں سی ہوئی. حضرت خدیجہ الکبریٰ تے حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر نال ادوں نماز پڑھی ہے جدوں معراج ہی نہیں سی ہوئی. یہ معراج وچ واجب ہوئی ہے. انہاں دی خاندان دی گل نہ کرو, میں انہاں دی پہ گل کرنا. سب تو پہلا جدو اللہ فرمایا ایمان والو نماز, یا ایھا الذین آمنو, جی نماز پڑھو, کنے پڑھی ہے؟ صحابہ. ایمان والو زکات دیو, کنے زکات دیتی؟ صحابہ. ایمان والو جہاد واسطے نکلو, کون نکلے نے؟ صحابہ. ایمان والو شراب چھڑ دیو, کنے چھڑی ہے؟ صحابہ. ایمان والو سود کھانا منع, کنے چھڑے ہے؟ صحابہ. یہ دا مطلب اللہ حکم کردا گیا, صحابہ منتے گئے. ہن مینوں لطف آنا ہے جدو ہر حکم وچ ایمان والے ہیں ہی صحابہ, تو جب اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو درود بھی پڑھو اور جس کو پڑھو اس کو تسلیم بھی کرو. سبحان اللہ. اے ایمان والو درود بھی پڑھو اور اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. ہن میرے نال رڑیو تسی سارے بندے. سب تو پہلے
ایمانداری نال دسو پھر جدوں اللہ فرمایا درود پڑھو کنے پڑھے؟ صحابہ تھوڑے بندے بولے ہو میں تانوں بلا کے چھڈنا ہے سب تو پہلے درود کنے پڑھے؟ ہن بندے پہ سوچتے نہیں ہوئے اور مولوی تینوں کی ہو گیا کتال پور آ کے آل محمد نو چھڈ گئے اوے کدوں میں چھڈ گیا سب تو پہلا درود صحابہ ہی پڑھے ہے آل محمد دے تو اوتے درود ہے نا سبحان اللہ شکریہ کہ بلا یارا آل محمد دے اوتے درود ہے سب تو پہلا درود کنے پڑھے؟ صحابہ پیغمبر کو صحابہ نے آ کے پوچھے کہ یا رسول اللہ او درود کے میں پڑھنے تو انہوں پتا جدو نماز دا حکم آیا ہے ادو صحابہ حضور کو پوچھا نماز کے میں پڑھنے کیونکہ نماز وچ نماز دا حکم ہے رکھتا سویر دیاں کنیاں نے قرآن چ کوئی نہیں میں تو اڈا کے خیالی گلہ پہ کرنا سجدے کنے نے ایک نماز فجر چ قرآن چ کوئی نہیں ظہر چ کنے سجدے نے قرآن چ کوئی نہیں قیام چ کی پڑھنا ہے قرآن چ کوئی نہیں رکوع چ کی پڑھنا ہے قرآن چ کوئی سجدہ چ کی پڑھنا ہے قرآن چ کوئی روزہ کدوں رکھنا ہے درمیان چ کی کرنا ہے کی نہیں کرنا ساری گل قرآن چ کوئی حج تے جانا ہے طواف کنے چکر کرنا ہے تے رک جانا ہے قرآن چ کوئی نہیں کنکر کنے مارنے نے تے اگلا نہیں مارنا قرآن چ کوئی نہیں صحیح کنی کرنی ہے صفا مروہ دی قرآن چ کوئی نہیں میں کہ اللہ قرآن پاک نو بھیج کے حج دا حکم دیتا ہی تفسیر نہیں دسی زکوٰۃ دا حکم دیتا ہی تفسیر نہیں دسی نماز دا حکم دیتا ہی تفسیر نہیں دسی زکوٰۃ دا حکم دیتا ہی تفصیل نہیں دسی تے اے دے وچ ہی سارا کوئی لکھ چھڑ دو اللہ فرماندا سارا کچھ قرآن چوں ہی لب جاندا لوگ تے بوئے ہی چھڑ جاندے جنہ مینوں منوائے ہائے ہائے کیا بات ہے ہر شے قرآن چوں ہی مل جاندی لوگ تو دروازے صدقے جانا قبلہ فرمایا اس میں حکم آتا جائے گا یہ تفسیر بتاتے جائیں گے حضرات جنہوں نے تفصیلیں بتائیں ان کو یا محمد کہتے ہیں یا آل محمد کہتے ہیں میں کہ اللہ تو نے فرق کیا رکھا فرمایا فرق یہ ہے نماز پڑھنے والے اور ہیں جن پر نماز میں درود ہے وہ سبحان اللہ مولا تانوں جزائے خیر دے وے ایک ہی خاندان ہے یا ابراہیم تے دی آل یا مصطفیٰ تے دی آل انہاں تے کل بھی درود سی انہاں تے اج بھی درود ہے نبی پاک کو صحابہ آ کے پوچھے نبی پاک کو صحابہ آ کے پوچھے یا رسول اللہ درود کیویں پڑھنا ہے اور پھر پیغمبر نے دسیا کہ کیویں پڑھنا ہے اے قرآن ہے میں پورے مذاہب دی ذمہ داری لے کے ذمہ دار لوگوں سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہر کسی نے لکھیا پیغمبر نے اے درود دسیا صحابہ نو اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید پیغمبر نے اے دسیا پہلے زمانے سیال صاحب میں دنیا نو اندہ سا شیعہ لوگاں نو شیعہ عوام نو شیعہ نوجوانوں نو او شیعو خدا کا نام کام وہ کرو جو علی کہتے ہیں کام وہ کرو جو علی کہتے ہیں پھر سنو کام وہ کرو جو علی کہتے ہیں بڑی دیر ہوئی سے میں نو اندھے ہیں شیعہ نو شیعہ خدا کے واسطے کام وہ کرو جو علی کہتے ہیں ہون میں ہر سنی دے بوے کے جا کے آکھنا چاہنا درود وہ پڑھو جو صحابہ پڑھتے تھے ہاں صدقے بھائی مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے وہ یار درود وہ پڑھو جنہاں صحابہ پڑھتے سن صحابہ دے اتے جنہاں درود پڑھے ہیں نا انہوں دا خیال ہے شاید صحابہ حشر والے دن مل کے آکھن گے واہ بچیو تو ساں تے کمال کیتا ہے تو ساں ساڑھے تے بھی درود پڑھ چھڑے ہیں مجھے میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے اندازہ میرا ہے قبلہ کہ صحابہ کرام کو نہیں راضی ہونا انہاں بندیاں نے سگوں صحابہ کو ہو سکتا ہے چڑکاں کھا لے جنہاں صحابہ کرام تے درود پڑھے ہیں نا اے دلکے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو چڑکاں کھا لیں کیوں میں جملہ کہنے لگا شاید تو اڈا میرا مزاج ایک ہوئے شاید اڑی گل ہے آکھن لگا قرآن میرے سامنے جس طرح علی کو اللہ کہنے سے علی راضی نہیں نہ ہوتا تو سا کوئی نہیں سنے میں پھر کہا جس طرح علی کو اللہ کہنے سے علی راضی نہیں ہوتا حالانکہ کہتے لوگ عشق میں ہیں بھائی کہتے تو لوگ محبت میں ہیں جس طرح علی کو اللہ کہنے سے علی راضی نہیں ہوتا اس طرح صحابہ پہ درود پڑھنے پر صحابہ راضی نہیں ہوتے کیوں علی جانتا ہے خدا میں نہیں وہ کوئی اور ہے اور صحابہ بھی جانتے ہیں وہ ہم نہیں وہ
مہربانی فرماؤ یار، بہت شکریہ. لو جناب میں تے بابا جی میں قبلہ مہربانی، میں درود ابراہیمی دی تفسیر نہیں کرتا. کتنے لوگ درود ابراہیمی بھی نہ چھڑ جان، خدا دی قسم درود ابراہیمی دی میں تفسیر نہیں کرتا. کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. لوگوں نے پتہ ہی نہیں ہو آل ابراہیم کون ہے، نہیں پتا تا میں نہیں دسدا. پڑھتے رہن پڑھتے رہن. میں تفصیل چ نہیں گیا کدی. جدو میں تفصیل دسی مینوں خطرہ ہے کہ کام خراب نہ ہو جائے. مینوں ایک بندے آکھیا کہ یہ ہن وچ پی گیا تے نصاب وچ پی گیا. میں کہا ہن بچیاں تواڈے پڑھ لیا آلے ہی با صحابے ہی، ہن وچوں نہ کڈیا جے نو. جے تساں ہن وچوں صحابے ہی کڈیا نا تے تواڈیاں بچیاں تانوں پوچھنا ہے چاچا جی یہ کیڑے بندے نے جنہاں تے جنوری فروری چ درود ہوندا ہے تے مارچ اپریل چ کوئی نہیں ہوندا. بڑی عجیب گل ہوے گی. میں تانوں ایک حال دسنا، تساں حیران ہونا انہاں دا بھی غصہ کیتا. میں تمہیں گل دساں درود، حالانکہ ہر شیعہ آندا ہے نصاب چو کڈو نصاب چو کڈو نصاب چو کڈو. میرا اپنا طریقہ جی، میں کہا بالکل نہ کڈو. طریقہ میرا سمجھان دا طریقہ، میں نہ کڈو بالکل نہ کڈو. انہیں آکھا نہ کڈیے، میں بالکل رہن دیوں آلے ہی و صحابہ ہی. کیوں؟ میں کہا درود نو کیڑا بھلیکھا لگدا میں کدھر جانا ہے تے کدھر. ہاں کیا بات ہے، تسی درود بھیجو ٹر جائے گا جدے تے جانا. اللہ نے دو شیواں ایسیاں نے جنہاں نو تیر دا نشان بکھان دی لوڑ نہیں. ادھر جانا ہی تھا ادھر جانا ہی تھا ادھر جانا. قرآن دی قسم پاکاں چو درود ہے تے پلیداں چو لعنت ہے. تسی جھوٹے تے لعنت کرو، لعنت آپ لب لئی دی کہ جھوٹا کیڑے کیڑے گھر موجود ہے. تسی سچیاں تے درود پڑھو، درود آپ ہی لب لئی. خدا دی قسم کہ صاحب درود کتھے کتھے وے. میں عرض کیتی ہے نصاب چو نہ کڈو، آلے ہی و صحابہ ہی لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ. میں ایک بندہ کہنے لگا یار تو چھڑ گئے، تو آپ پیانا. میں آپ پیانا، میں مشورہ دینا. کہ میں کہ میرا مشورہ تو پہنچانا ہے وڈے وڈے مولویاں تک کی. میں کہ انہوں درود نو نصاب چو نہ کڈو، جی میں صلاح کر کے انہوں 8ویں چ پایا جے نا، ایویں کتے رل مل کے نا قدرتی کٹھے ہوئے نہیں. بڑی جی دنیا اس ویلے وزرائے خارجہ اسلامی ملکاں دے کٹھے ہوئے، بڑے بڑے لوگ نے تے علماء بھی وچ بیٹھے. یہ مہربانی ایک کرو، اینو کتے رل مل کے نا نصاب چو کڈن دی بجائے نماز وچ پاؤ. تہاڈی کیا بات سنن دی پھر سن لینا. میں کہ نصاب چو کڈن دی بجائے اینو میرے خیال نماز پا چھڑو. نماز سے پہ کے بندے پڑھن صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ. ہن آکھے کو عقل دی گل کر، عقل دی تساں کوئی نہیں سنیا، عقل دی گل کر. اوے میں کہ درود ہی ہے نا، نماز پڑھیا کرو. اے نماز وچ نہیں پیندا، میں کہ پھر دین وچ بھی نہیں پیندا. ہائے ہائے دین چ بھی وہی پوے گا، یا ابراہیم تے اودی حالت ہے یا مصطفیٰ تے اودی حالت ہے. خدا دی قسم چلو اج کھول دینا. آج تو انہوں لطف دیا میں درود ابراہیمی دا لطف. قبلہ انہاں بندیاں کوشش کیتی. ایک دفعہ میرے کو کتاباں پڑھیاں نے، میں پڑھیا انہاں ایک دفعہ آکھیا کہ آل دا معنی یار ہے، آل دا معنی دوست ہے، آل دا معنی ماننے والا، آل دا معنی قوم. آل ابراہیم دا معنی ابراہیم دی قوم تے آل محمد دا معنی محمد دی قوم. محمد کو ماننے والے، مصطفیٰ کو. تسی اگر تھوڑا جہا صبر کرو تو میں گل کر سکتا. اگر آل دا معنی ماننے والے ہی ہوئے تے سب تو پہلا منیا حضور نو کنے میں. واہ واہ، لو جی میرا سارا سواد کٹھا ہو. تساں جڑا آپ آ کے خدا دی بابا جی ہن میں مجمع تے راضی ہاں اندروں ہویا. سب تو پہلا حضور نو کنے منے؟ بولو بولو. صحابہ منے. سب تو پہلا صحابہ ہی منے کہ ابو جہل منے؟ صحابہ ہی منے. وہ سب تو پہلا پیغمبر نے کنوں منے؟ وہ یار صحابہ نے منے ہیں. وہ صحابہ ہی مننا سی. اور کافرہ مننے، یہودیاں عیسائیاں کنہ منے؟ صحابہ. سب تو پہلا درود کنے پڑھے؟ صحابہ. اگر آل ماننے والے کو کہتے ہیں تو سب تو پہلے منے صحابہ. یہ مطلب سب تو پہلے آل بن گئے صحابہ. آل بن گئے صحابہ. میرا سوال ہے قرآن دے واسطے نہ، مناظرہ نہیں، چیلنج بھی نہیں، سوال ہے اگر آل ماننے والے کو کہتے ہیں تو صحابہ تو آل میں آ چکے ہیں، علیحدہ صحابہ ہی کہنے کا کیا مطلب؟ میں پڑھیا لکھیا بندے نال گل کر نہیں.
سواد نہیں آیا شاہ جی مختار شاہ صاحب کتالپور دے کتالپور والے سلوات پڑھو شاہ نے پڑھ چڑی کتالپور والے پڑھی ہے تو انہیں بھی پڑھی کیونکہ کتالپور والے پڑھنی سے ویچ ہی رہنا ہوئی کتالپور دے ویچ نے تے جے میں بار بار آکھاں کتالپور والے سلوات پڑھو مختار شاہ جی تسی بھی وہ جدو ہے ہی کتالپور دے نے تے شک کیوں پانا تو یار میں پیانا کتالپور والے سلوات پڑھو انہیں بچ پڑھ دیتی کیونکہ کتالپور دے نے تے جدو میں کہا کتالپور والے سلوات پڑھو شاہ جی تسی بھی وہ کتالپور دے ویچ نے مولوی جان چھڑ دے جدو تو وکھرا نہ شک پہ جاندہ ہے جدو تو وکھرا نہ شک پہ جاندہ ہے ہو سکتا ہے شاری آئے کدروں نے تے بیٹھے کتالپور نے جے تے تینو یقین ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آل دے وچ نے تے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کہہ کے مطمئن ہو جا ہائے ہائے بھائی ٹر گیا صحابہ تے بھی درود جے ازواج رسول آل دے وچ نے تے انہاں تے بھی ٹر گئے چلو جے ازواج آل دے وچ نے تے درود تے چلا گیا محمد تے محمد دی صحابہ آل دے وچ نے انہاں تے بھی ٹر گیا محمد تے محمد دی آل تے جے تبع تابعین وچ نے انہاں تے بھی ٹر گیا محمد تے محمد دی آل تے اللہ دے بندیا یقین تینوں آپ نہیں تے گسا ساڈے تے کرنا ہے قرآن تے میرے ہاتھ تے جدن دا اسا پڑھیا نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد سانو ایک واری شک نہیں پیا حسن تے درود گیا ہے کہ نہیں حسین تے درود گیا ہے کہ نہیں مہدی تے درود گیا ہے کہ نہیں ہمیں یقین ہے کہ ہے ہی یہی صدقے جاما بھائی مولا تانوں جزائے خیر عطا فرما میں تشریح کر دینا میں تو ابراہیم دی آل دی تشریح کر دینا جیڑے ولی اسی آنے نا آل محمد علی بھی ساڑھے ذہن چاہ جاندے حسن بھی آ جاندے شبیر بھی آ جاندے مادی تک آ جاندے ہے ہی اے اگلی گالتے ہم دساں کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم او میں تنو ایک چیز دسنا باقی صاحب لا لیں کہ اے دینی درود کنو آندے کما صلیتا علی و علی آل ابراہیم ایک دفعہ کا ذکر ہے تو کہانیاں شروع ہوتی ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک لومڑی جا رہی تھی انگور لٹک رہے تھے 2-4 جمپ لگائے جب ہاتھ نہ پہنچا تو یہ کہہ کے چلی گئی کہ انگور کھٹے ہیں بندہ پوچھے لومڑی کھٹے انگور کھا بھی لوے تو کیڑی غزل گاؤنی لیکن میں کہانی بنائی ہے سمجھان واسطے میں تو سمجھان واسطے گڑا خراب ہو جانا ہوتا ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک گھڑا پڑا تھا کوا پیاسا تھا گھڑے کے پیندے میں پانی تھا وہ کنکر لاتا گیا کس بجلی سٹائی سی جنگل کہانی بنائی ہے نا وہ آہستہ آہستہ اوپر آ گیا پانی پی کے اڑ گیا ضرورت ایجاد کی ماں ہے اللہ دیا بندیا کاواں تے لومڑیاں دیا کہانیاں چو نتیجہ کڈ لے سارا قرآن پڑھیا پیا تینوں دی کہانی چو کوئی نتیجہ نہیں ہائے ہائے میں نے تو ایک کہانی سنان لگا کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم کون ہے آل ابراہیم ہاں میں سنان لگا حقیقی کہانی ایک دفعہ کا ذکر ہے 2 بڑے گھروں میں شادی ہو رہی تھی دونوں بڑے خاندان بیٹھے ہوئے تھے پیسے لوٹنے والے بہت تھے حاسدین کی کمی نہیں تھی دونوں گھروں پہ فرشتے رشک کر رہے تھے بندے حسد کر رہے تھے ہائے ہائے دونوں گھر ایک دفعہ کا ذکر ہے بڑے گھر کی شادی بڑے گھر میں ہو رہی تھی دولہا بھی بڑے گھر کا تھا دولہن بھی بڑے گھر کی تھی اس سے بڑا نہ کوئی دولہا گزرا اس سے بڑی نہ کوئی دولہن گزری جڑا ہن تک شادی دے بچ نہیں آیا بغیر کرائے تو ذہن نو شادی دے بچ لے ہونا چاہنا شادی کا سب سے بڑا معاملہ یہ تھا اہمیت اس شادی کی یہ تھی کہ دلہا کا چچا خود نکاح پڑھ رہا تھا صدقے جاواں بھائی میرا خیال ہے بہت شکریہ کیا بات ہے سارے لوگ شامل ہو گئے دلہا کا چچا خود نکاح پڑھ رہا تھا
میں محسنین پڑھن لگا. اور کمال یہ ہے کہ کسی سیال قوم دا بندہ اگر مولوی ہو جائے, چلو نہ ہو میں پیا لیکن میں گل پہ کرنا, سیال قوم دا بندہ, یہ میں سمجھنا وڈے وڈے گھراں دے کدی بندے مولوی ہو جان نا, جتھے منڈیاں ڈاکٹر بناتے ہیں, انجینئر بناتے ہیں, پیسے لگتے ہیں نا, اعلیٰ تعلیم تے پیسے لگتے ہیں, تو وڈے وڈے لوگ یہ اپنے پتروں کو انجینئر بناتے ہیں, ڈاکٹر بناتے ہیں, پروفیسر بناتے ہیں, پھر وہ جناب CSS کا امتحان دوا کے وڈے وڈے افسر بناتے ہیں. یہ کسی ایک منڈے نو چنگے بھلے نو اپنے خرچ تے مولوی نہیں بناتے. کو مہربانی کرو کی کر دے وڈے وڈے لوگ کو ایک ادھا مولوی بنا چھڑو, کم از کم صدقے تو تے بچ جائے. اور کروں روٹی کھائے گا تے گل کو سچی بھی کر دے گا. جس مولوی ساری تقریر انجمن دے صدر کو پوچھ کے کرنی ہے, وہ تو ہو سکتا کسی ویلے حدیث تے بھی پردہ پا جائے. میں تواڈے علاقے دے اس مولوی تے خوش ہاں جہدے گھر ٹکر شکر ہے. انہاں دا نام طارق جمیل. طارق جمیل صاحب اس علاقے دے معروف عالم دین نے, اور دیوبندی عالم دین, دیوبندی عالم دین نے. وہ جڑا انہاں جڑی گل کیتی ہے نا, وہ صرف اس واسطے کیتی ہے کہ جے کسی انجمن دے سر تے ہوندے نا وہ بھی تے ڈر ہونا سی مینوں مسیتوں نہ کڈ چھڑ. انہاں کھلے دل آگ چھڑے ہے کہ جب سے میں نے حدیث پڑھی ہے میں حضرت علی نہیں کہتا, میں مولا علی کہتا. میرا خیال ہے تساں سن لئی ہے سر. اور تسی قبلہ حیران ہوو گے کہ انہاں دی اس گل نو مکے پہنچایا گیا. مکے ایک عالم دین نے, مکی حجازی لال داڑھی والے جڑے بندے نیٹ شٹ وہندے نے بچے, وہ سوالاں دے جواب دیندے نے. تو تانوں پتہ ہے تو پہ انہاں نوں کسے سوال بھیجیا تواڈے عالم دے متعلق, اس علاقے دے طارق جمیل صاحب دے متعلق. انہاں لکھیا ہے رکا بھیجیا نے, میں خود ویکھی ویڈیو انہاں بھیجیا تو آپ پڑھدے نے, فرماندے نے او پتہ تانوں سوالاں دے جواب دئی ہوندے نال انج کر کے ویکھ کے آندے نے مولانا طارق سوال کیسے کیتا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ حضرت علی کو مولا کہنا جائز ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ کون آتے ہیں؟ طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ علی کو مولا کہنا جائز. حضرات صرف طارق جمیل نہیں کہتے, محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ایک مولوی دے مگر کیوں چڑھ گئے؟ وہ شکایت کی تھی, اس شکایت کی تھی جی میں تواڈے کسی شیعہ عالم دے اگے بندہ رکا رکھ دے کہ فلانا شیعہ عالم آندا ہے علی کو مدد منگنا جائز ہے. نہیں, جائز نہیں تو پریشانی دی گل ہے نا. اس آخیا یا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو مولا کہنا جائز ہے. ہوں میرا منہ ویکھ کے سنیا جی, کوشش میں کرنا. وہ ویکھ کے فرماتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ علی کو مولا کہنا جائز ہے. میں ان کی تردید تو نہیں کرتا, تو پھر تائید کر. میں ان کی تردید تو نہیں کرتا, تائید کر. تائید بھی نہیں کرتا کی آندا ہے ادھر دیکھنا میرے منہ میں. میں ان کی تردید تو نہیں کرتا, وہ عالم دین ہے, اگر انہوں نے فرمایا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا. مگر قرآن میرے سامنے جڑا حضرت علی دے معاملے چ اگر مگر کرے نا, انہوں بغض علی آندا. ہائے ایک عالم دین ہے, تہاڈا اپنا عالم ہے, اور دیوبندی عالم دین ہے, پڑھیا لکھے عالم دین ہے, جڑا عربی چ 2 گھنٹے گل کر سکتا ہے. اتنا بڑا تہاڈا عالم دین پہ آندا ہے تے حدیث دی گل پہ کردا ہے. تے حدیث بھی کل نہیں, اینے تے راوی کسی حدیث دے ہے ہی نہیں جنہیں حدیث غدیر دے نے. تے انہیں فرمائی دیتا ہے تے تو آکھ چھڑ ہاں وہ عالم دین ہے, ٹھیک کہتے ہیں. اے نہیں نا, اگوں کی ہیں, اگوں سنو اگوں کی فرمائی. لوہے نوں لوہے والا جاندا ہے, لوہے دا کام لوہے والا جاندا ہے, نائلون دا کام نائلون والا جاندا ہے, سلور دا کام سلور والا جانتے ہیں, سونیارے جانتے ہیں سونے نو. ہوں یہ چونکہ مولوی سی یہ جانتا سی ساریاں اگلیاں پچھلیاں. وہ کیا آندا پتہ نہیں طارق جمیل صاحب نے کن معنوں میں حضرت علی کو مولا کہا ہے, کیونکہ مولا کے کئی معنی, مولا کے. ہوں دیکھو تو باریکی دیکھنا, کعبے دے سامنے بیٹھا ہے, باریکی. آندا مولا اصل چ ولایت سے نکلا ہے. مولا شکر ہے انہیں اپنے بندے چ دس چھڑیا ہے کہ مولا ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب ولایت. ہائے مولا ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب ولایت ہو. اگے لکھ دینے کہ ولایت سے مولا نکلا ہے, اور ولایت 2 قسم کی ہے. ایک واو پہ زبر آئے تو ولایت ہے, واو کے نیچے زیر آئے تو ولایت ہے. شکلاں چہرے تے پڑھے لکھے نے جڑے میرے سامنے بیٹھے, اگوں میرے مولا نو منظور جو میں کہڑا کسی دندر نو جاننا. چہرے الحمدللہ پڑھے لکھے. واو دو تے زبر آوے تے ولایت, تے واو تھلے زیر آوے تے ولایت.
وہ آندہ ایک ولایت میں مولا ہوتا ہے، ایک ولایت میں مولا ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا طارق جمیل نے کن معنوں میں کہا۔ اچھا اگو سنو، وہ آندہ جو ولایت کا مولا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے غلام، دوست، یار، نوکر۔ ولایت، ولایت موالی کے معنوں میں آتا ہے۔ اچھا ایک ولایت میں مولا ہوتا ہے، اس کا معنی ہے مالک، سربراہ، حاکم، صاحب امر۔ صدقے جاواں حاکم، ہن کتھے حاکم تے کتھے غلام، کتھے حاکم تے کتھے غلام؟ انہاں کے پتہ نہیں طارق جمیل صاحب نے کس مولا کے تحت، کس ولایت کے تحت مولا کہا ہے، مولا انہوں نے کن معنوں میں لیا ہے۔ میں ترلا کیتا ہے، اجے تک دے جواب نہیں آیا۔ علماء کرام، عام آدمی تو نہیں جانتا، دو دینوں کی پتہ ہے ولایت کیا ہے اور ولایت کیا ہے۔ عام آدمی تو نہیں جانتا کہ واؤ کے نیچے زیر آئے تو معنی اور ہوتے ہیں، زبر آئے تو معنی اور ہوتے ہیں۔ تم تو جانتے ہو نا کہ ولایت کا مولا کون ہے، ولایت کا مولا کون ہے۔ تمہیں ہم صرف عرض کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں، ولایت میں مولا مانو یا ولایت میں مولا مانو۔ ایک بات کا خیال رکھنا، نبی نے کہا تھا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، مانا دیکھ کے کرنا، جو علی کے لیے کرو گے وہی رسول کے لیے ہو جائے۔ صدقے جاما، صدقے جاما، مولا تانوں جزائے خیر عطا خیر ہوئے تواڈی۔ لو جناب آج میں تشریح کرنے گا آل ابراہیم دی، آل ابراہیم دی۔ وہ شادی یاد آ گئی، دلہا کا چچا خود نکاح پڑھ رہا تھا۔ خود کیوں؟ پیسے بچان واسطے، کسی نے روپیہ 500 نہ دینا پہ جائے۔ خبردار، ابو طالب جیسا صاحب بصیرت کہاں ملے گا۔ دلہا کا چچا خود نکاح پڑھ رہا تھا، اور کما صلی تعالی ابراہیم وعلا، ہاں آیت اتری تو لوگوں کو پتا چلا کہ آل ابراہیم پر درود ہے۔ حضرات قرآن کے اترنے سے 15 برس پہلے ابو طالب نبی کے نکاح کا خطبہ پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا۔ صدقے مولا بانو جزا، بہت شکریہ کہ بنا۔ کیوں میں آکھیا بڑے بڑے لوگ مولوی بناؤ طارق جمیل دی طرح تاکہ حق دی گالتے کرن۔ اگر سیال قوم دا بندہ مولوی ہو جائے تو بہ کے نکاح بیٹھے سار رکھے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیال بنایا۔ کی گل ہوئی؟ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیال بنایا۔ بندے آکھن گے مولوی صاحب نکاح پڑھو، تسی تے اپنی تعریف کرن لگ پیا، اپنی۔ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں سیال بنایا، یہ تو تہاڈی تعریف ہے نا، تہاڈی۔ او دا خطبہ پڑھو۔ ابو طالب نبی کے متعلق کبھی کچھ نہیں کہہ رہے، پہلے فرما رہے ہیں حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا۔ یہ دا مطلب ہے ابو طالب کی تعریف ہی محمد کا نکاح۔ ہائے ہائے، سار اٹھاؤ یار، ابو طالب کی تعریف ہی رسول کا نکاح ہے۔ ایڈا صاحب بصیرت میں نہیں دیکھا جس قرآن اترن تو پہلے دس دیتا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی آل میں رکھا۔ اگلے جملے موجود نے، جماعت اسلامی دی کتاب جو پہ پڑھنا، سراج الحق صاحب کو تصدیق کرواؤ۔ علی اصغر چودھری رائٹر ہے، جماعت اسلامی نے کتاب چھاپی ہے۔ فرماتے ہیں ابو طالب کہہ رہے تھے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں آل ابراہیم میں رکھا، کعبے کا نگران بنایا اور بندوں پہ حکمران بنایا۔ کعبے کے نگران بھی ہم ہیں، بندوں پہ حکمران بھی ہم ہیں۔ اے تیری بصیرت تو صدقے، اے تیری دانشمندی تو صدقے، اے تیری دور اندیشی تو صدقے۔ عمر زیادہ ہوئے نا بچی دی تے بچے دی ہوئے نا تھوڑی تے لوگ کہتے ہیں وہ زیادہ عمر دی بی بی نال شادی انہاں دے کوارے منڈے نے کیوں کیتی ہے؟ تے بندہ کان چاہتا ہے پیسے۔ تو ساتھ توجہ ہی نہیں فرمائی۔
زمیناں تے دولت، وہ پھر بندے کی آندے نے ہاں آ گئی ہے سمجھ. اس قسم دے بڑے بندے اتنے بارات چ بیٹھے سن. آئے ہائے اور جنہ سمجھنا سی نبی دی عمر اگر 25 سال ہوئے تے بی بی دی عمر 40 سال ہوئے تے 15 سال وڈی نال اس کمارے بندے نے شادی کیوں کی تھی؟ اگر شیعہ روایات دے مطابق اور کچھ سنی روایات دے مطابق بی بی دی عمر 28 سال بھی ہوئے تے پھر بھی 3 سال تے زیادہ ہوئی نا. زیادہ عمر دی بھی لوکاں آکھنا سی کہ انہاں کول دولت کوئی نہیں، وہ دولت مند سی بس کر لیا نہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ اے جنہیں نہیں نہ سمجھ آن دیتی انہوں ابو طالب قدر کی تھی. میں پہنا لوکا آکھنا سی سمجھ آ گئی ہے. جنہیں سمجھ بابا جی نہیں نہ آن دیتی انہوں سرکار ابو طالب آن دیں. کیوں؟ خدا دی قسم 2 جملے صرف پڑھ کے توڑے کو جاس لینا. میں موسران دی گل کرتا سا، گل دور نکل گئی. عرب دے ہر وڈے خاندان نے بی بی خدیجہ نے پیغام بھیجے کہ ساڈا بچہ ہے، شادی کرنی ہوئے تے اسی تیار. رات نو بہ کے بندے صلاح کرتے سن کہ خدیجہ کو پیغام تو ہم بھیج رہے ہیں، کیا خویلد کی بیٹی ہمارے بیٹے کو قبول کر لے گی؟ یہ سوالیہ نشان ہے. کر لے گی، کر لے گی. جناب نفیسہ دا نام ہے سہیلی دا بی بی خدیجہ. اس رات نو بہ کے ایک دن آکھیا بی بی 3 مہینے تجارت دا قافلہ گیا رہا، تینوں پتا سی مہینہ جان تے لگدا، مہینہ آن تے لگدا، مہینہ تجارت تے لگدا، تے 3 مہینے تو چھت تے کھلو کے روز ادھروں ویندی سیں. ہائے ہائے تساں غور نہیں فرمایا. سہیلیاں ذرا بے تکلف ہوندی ہیں نا تھوڑا جی. وہ کہنے لگی کلیاں بیٹیاں سا بڑی بے تکلف سی. نفیسہ جو سی جڑی ہے ہی نفیسہ سی، اس گل تے نفاست نہ کرنی سی. اس کہا بی بی میں حساب لایا ہے 1 مہینہ شام جان تے لگتا ہے اونٹاں دا، 1 مہینہ آن تے لگتا ہے، 1 مہینہ اتنے تجارت تے. ہر قافلہ جاندا ہے تے 3 مہینے بعد ہی واپس آندا ہے. آج جڑا قافلہ محمد بن عبداللہ لے کے گیا ہے، تو آج گیا ہے تے سویرے روز اٹھ کے کھلو جانی ہے. سرگی والے قافلے واپس آندے سن. تسی انتظار کادا کردے ہو؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ نفیسہ جس کا مال اگر کہیں گیا ہو تو کیا اس کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے؟ ہے تیری عزت صدق. جس کا مال گیا ہو تجارت کے لیے کیا وہ فکر مند نہیں ہوتا؟ نفیسہ پھر نفیسہ سی. ہن سہیلیاں دی گل ہے جی، میں انجی پڑھے ہے. جناب نفیسہ نے فرمایا خدیجہ ایک بات پوچھو. میں پوچھ. فرمایا جب لوگ بددیانت تیرا سامان لے کے جاتے تھے تو اتنی فکر مند نہ تھی، یہ تو ہے ہی امین. بددیانت لوگوں کے مال پہ تو فکر مند نہیں تھی، اور جو پورے مکے میں امین اور صادق ہے اب تو ذرا بھی فکر نہیں ہونی چاہیے. جناب خدیجہ نے ساری گل نو سمجھ کے فرمایا تو چاہتی کیا ہے؟ ایک لمحے تو پہلا ہو سکیا شادی کر لے. تو چاہتی کیا ہے؟ فرمایا شادی کر لے. فوراً حضرت خدیجہ نے فرمایا میں شادی کیسے؟ کیسے؟ جدو پوچھا نا کیسے ہے نفیسہ قربان تیاں قربان کرا تیری نفاست تے عزت تو. لفظ سنو. فرمایا جب تو پورے عرب میں طاہرہ مشہور ہے کسی طاہر سے کر لے. جب تو پورے عرب میں طاہرہ معروف ہے تو کسی طاہر سے کر لے. ہون سواد لینا جی کسی طاہر سے. ہم گلا عمومی ہو رہی ہیں لیکن اندر خصوصیت بھی موجود ہے. گفتگو عمومی ہو رہی لیکن اندر خصوصیت تو خصوصیت ہے سواد پہ آؤں گلا عمومی ہو رہی ہیں. تو طاہرہ مشہور ہے کسی طاہر سے کر لے. ایک دم جدو سکر کسی طاہر سے کر لے. فوراً جناب خدیجہ دے منہ چوں نکلیا تیری مراد ابو طالب کا بھتیجا ہے نا؟ ہاں کیا بات ہے، تیری مراد ابو طالب کا بھتیجا ہے نا؟ فرمایا جب طاہرہ تو ہے تو طاہر بھی تو صرف وہی ہے. پورے عرب دے بندے آندے سن اگر ہم پیغام بھیجے کیا خویلد کی بیٹی خدیجہ ہمارا رشتہ قبول کر لے گی؟ قرآن میرے سامنے جناب خدیجہ نے فرمایا نفیسہ جا پیغام لے جا، مگر ایک بات بتا اگر تو پیغام لے کے جائے کہ ابو طالب کا بھتیجا مجھے قبول کر لے. صدقے جاواں
جنہ لوگاں دے ذہن وچ سی نا کہ آکھاں گے دولت کی وجہ سے شادی ہوئی ہے، ان غیر مسلموں کے منہ ابو طالب نے یہاں سے پکڑ لیے، ایتھو گریبان تو پھڑ کے ابو طالب نے دسیا خبردار، خدیجہ کے مال کی وجہ سے اس کو بہت بڑی اور میرے بھتیجے کو اور آنکھوں سے دیکھنے والوں سنو، ہم اولاد ابراہیم ہیں، ہم نسل اسماعیل ہیں، ہم نگران کعبہ ہیں، ہم بندوں پہ حکمران ہیں۔ مطلب یہ کہ ہمیں فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مال والی بی بی کو لے کے جا رہے ہیں، اسے فخر ہونا چاہیے کہ نگران کعبہ کے گھر میں جا رہے ہیں۔ یہ ہے محسنین دین۔ اور سننا، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو ابو طالب کی آل میں رکھا۔ میں تشریح نہیں کرتا چونکہ آل ابراہیم ہے ہی ابو طالب، اور بندے اتنے سادہ ہیں، نماز میں اس پہ درود پڑھتے ہیں، بعد میں پوچھتے ہیں وہ مسلمان بھی تھا یا نہیں۔ غیر مسلموں پہ درود نہیں آتا، درود محسنوں پہ آتا، سلام محسنوں کو ہوتی ہے۔ تو ساں کسے پاک وابڈا سلام پڑھے ہوئے، پاک وابڈا کو سلام، پاک دا معنی پاکستان ہی ہے نا، اور پاک و ہند دا مطلب ہے پاک و ہند دا معنی پاکستان اور ہندوستان۔ پاک فوج کو سلام لکھے ہوندہ ہے کیونکہ پاکستان دی فوج ہے، تے پاک وابڈا کو سلام نہیں، وہ بھی تو پاکستان تھی محکمہ ہے نا۔ چلو سیال صاحب نے معذرت کر لیا، پاک پولیس کو سلام کتے پڑھیا؟ تسی ہن چک دے ہو پہ، میں کہا اللہ افسر نے پوچھا، پولیس دے اللہ افسر، میں کہا جب پاک فوج لوگ کی سلام آتے ہیں محافظ دے تسی بھی ہو تو انہوں غصہ نہیں لگتا انہیں کہنے؟ میں کیوں؟ وہ سکھیا وہ حدود کے محافظ ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، ہم بھی سلام کرتے ہیں کہ وہ حدود کے محافظ ہیں، حدیں ان کی وجہ سے بچی ہوئی ہیں، حدیں۔ زمین تے ٹردہ ہوئے فوجی تے پھر سلام، قبر ہی ٹر جائے پھر سلام۔ ہن پتہ لگ گئی دفاع کے محکمہ سامنے ہو تو بھی سلام ہے، غائب میں ہو تو بھی سلام ہے۔ پولیس دی گڈی ویکھ کے بچے اندر بڑھ جاندے، فوجی گڈی آوے تے فوجی جی سلام، صدقے جاواں۔ حالانکہ یہ بھی محافظ نے، قربانیاں بھی دے رہے ہیں اور شہداء بھی موجود ہیں۔ کیا پولیس کے شہداء نہیں ہیں؟ لیکن اندرون کی بات اور ہے۔ کیا بات ہے؟ حدوں کی حفاظت۔ اور لوگوں مجھے دکھ لگتا ہے جو تیرے پاکستان کی حدوں کی حفاظت کر کے تجھے محفوظ بنائے، وہ چلتا پھرتا ہو تو سلام، قبر میں چلا جائے تو سلام، اور جو بیٹے دے کے تیرے اسلام کی حدوں کو بچا لے اسے علیہ السلام بھی نہیں کہتا۔ ایک ہی محکمہ جنہا دفاع دا محکمہ، وہ آل ابراہیم ہے یا آل محمد ہے؟ فوجی مشقاں کر دینے، فوجی مشقاں بھی کر دینے پھر جنگ بھی کر دینے۔ مشقاں چ جانی نقصان نہیں ہوندہ، مشقاں تے مشقاں ہوندیاں یار، مشقاں چ نقصان نہیں ہوندہ، مشقاں صرف مشقاں ہوندیاں، وہ اصل واسطے ہوندیاں۔ جتھے مشقاں ہوئیاں نے انہوں منا آندے نے، ہائے ہائے، جتھے دین دا دفاع ہویا انہوں کربلا۔ مشقاں چ ٹینک بھی واپس آ جاندے، جہاز بھی واپس آ جاندے، رائفلاں بھی واپس آ جاندیاں، چونکہ صرف مشقاں ہوندی، مشقاں ہی سن۔ پتر رکھیا سی، خالق نے واپس کر دیتا، آگ چ چھال ماری سی، خالق نے جان ہی واپس کر دیتی۔ ایک باری مال سارا دے چھڑیا سی، وہ بھی خالق نے واپس کر چھڑیا۔ ابراہیم پوچھیا خالقہ یہ کی کرنا ہے؟ فرمایا وفدائناہ بذبح عظیم، ہم نے اس قربانی کو بڑی قربانی میں بدل دیا۔ تو فرمایا میرے کو ایک باری مال منگیا سی میں دیتا ہے تو وہ بھی واپس، ایک باری جان منگی ہے تو میں چھال ماری ہے تو وہ بھی واپس، ایک باری پتر رکھے ہے
تو وہ بھی بچا چھڑے تو میں واپس لے کے پہ جانا. کوئی کمی ہے میرے پتر دی نیت وچ؟ فرمایا نہیں. کوئی میری نیت وچ نہیں, میری زوجہ دی نیت وچ نہیں. فرمایا میں جان دیتی ہے ارادے نال. فرمایا ٹھیک, میں تینوں اندروں تینوں واقف ہاں. مال دیتا ارادے نال, پتر دیتا ارادے نال, کیتا کیا؟ فرمایا اس خاندان دیاں مشکاں پہ کروانا. انہاں مشکاں نو ویکھ کے حساب لا لین او لوگ کیڑے نے جڑے دشمن سامنے نام ہی آوے تو پتر دی قربانی واسطے تیار. قبلہ مشک ہوئی ہے مناج. مناج بھی ایک پیاسا بچہ سی, کربلاج بھی پیاسا گود دا بچہ سی. وہ بھی ماں پانی لبدی رہی, وہ بھی لبدی رہی. جتھے لب گیا اتھے مشک ہوئی ہے. اسماعیل ایڑی مارے تو پانی نکل سکتا ہے. علی اصغر دے متعلق کی خیال ہے؟ علی اصغر آل محمد ہے, او آل ابراہیم سی. کروڑا چشمے پھٹ پہندے اگر رباب دا پتر زمین تے ایڑی مار دا. علی اصغر نے ایڑیاں ماریاں ضرور نے, لیکن اس واسطے نہیں کہ پانی نکلے, صرف اس واسطے پتہ لگ جائے وہ مشکیں تھی یہاں بچ رہا ہے. اتھے چھری رکھی سی تے دمبا آیا, اتھے جدے تے برچھی آئی ہے لگ گئی, جدے تے تیر آیا ہے لگ گیا. ایک میں دکھ دی گل کرنا ضرور ہاں, جنرل, بریگیڈیئر, افسران, کرنل, میجر, بڑے بڑے لوگ قربانیاں دیں دیں تو لوگ کہتے ہیں سلام ہے جی تو انہوں سلام ہے. ایک تینوں دسو جنہیں بارڈراں واسطے بریگیڈیئر آندا میں کی ہاں میرا پتر بھی آ رہا ہے, کرنل آندا میں کی ہاں میں پتر بھی بھرتی کراتا ہے, جنرل آندا میرے دو پتر نے میں دوویں فوج بھرتی کرا دیتے ہیں. اے لوگ کی حداں دی حفاظت واسطے پتر لے آندے نے, تیاں نہیں لے آندے. انہاں سرحداں دی حفاظت واسطے اسلام دیا. میں سوچنا کہ حضرت امام حسین ایتھے سن جتنے مبالہ ہوئے, ایتھے سن. امام حسن ایتھے سن, ایتھے سن امام حسین. امام حسین کدی اگوں ویندے سن جتھے عیسائی آؤندے سن, کدی پچھوں ویندے سن تے ماں پی آؤندی. حضرت امام حسین نے ادھر ہی طے کر لیا, لے نانا جیڑی میری اماں نال دے گھر کدی نہیں گئی, میری اماں دکان تک سودے واسطے کدی نہیں گئی, تیرے دین واسطے پیو نے میرے نانے لے آندی ہے نا. میں ایک جملہ کہہ کے دعا کرن لگا, ذرا من تو بڑے بڑے علماء فرماندے نے جدو دعا کریں نا میرے واسطے مصائب وچ کریں, پتہ نہیں کو خاص منزل ہوندی ہے. جڑے ولاس اکھ وستی ہے وہ بڑا ترس کرتا ہے. طارق جمیل صاحب بھی ایک جگہ فرمائے, وہ فرماندے رو کے دعا کرو اللہ قبول کرتا, اور جلدی قبول کرتا اور ترس کرتا ہے. ماں پیو نو یاد کرو, رائے پنڈ بھی آندے اجتماعات, ماں باپ نو یاد کرو, بھیناں بھراواں نو یاد کرو, غربت نو یاد کرو, کوئی تکلیف ہے تو یاد کرو, جڑی پہلے آ چکی ہے یاد کرو, موت نو یاد کرو. جویں ہو سکدا نا کہ میں مر جاں گا تو میرے بعد کی ہوئے گا, کوئی گل یاد کرو, کسے طریقے آنسو آ جان. آنسواں تے ترس کردا. میں نا طارق جمیل صاحب دنیا بڑی کوشش کر دی ہوئے گی آنسو لیاؤن واسطے, خالق نے ساڈے تے اینا کرم کیتا ہے. ایتھے بچہ بھی اٹھ کے آکھے نا شام, ساڈا دور دا آنسو قریب آ جاندا, قریب دا باہر آ جاندا. صدقے جاواں ساڈے تے خالق نے خاص کرم کیتا. اس واسطے میں دعا کر دینا میرے عزیز نے جے کمتے سید اختر عباس شیرازی صاحب, انہوں تے کوئی پرچے وغیرہ نہیں, انہوں تے کوئی کیس ہے, تے میں دعا ہی کر سکنا میرے خالقہ. حالات اتھے ایسے نے کہ ساڈے جتھے اس قسم دے کیس لگتے ہیں کہ انہاں اے کر دیتا, اے کر دیتا, ایف آئی آر لکھن والے تو لے کے تے ججز صاحب نے بھی وہی نصاب پڑھیا, وہی نصاب پڑھیا, پھر وہ دے وچوں جا کے ساڈے واسطے مشکلات پیدا ہوندیاں نے. تے مہربانی کر زہرا دی دکھی تھی دا واسطہ انہاں نو آزادی نصیب فرما. خالقہ انہاں واسطے بہت آسانیاں پیدا فرما. میرے عزیز دوستو, میں عرض کر رہا سا کہ میں